کو جو ہے نا امداد تقسیم کر کے ان کے فوٹو لے کر اخبارات میں چھپواتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہے نا اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی، یہ غریب لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات سے شدید منع فرمایا۔ حضور کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب بھی گئے عزت بھی ملی اور ہمیں خیرات بھی ملی، اور حضور کی السلام علیکم جی میرے دوستوں، پڑھنا پڑا امید کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اپنی حزب امانی شو اللہ پاک سے سارے خوش رکھا ہے جی۔ میں سر اپنا دوست ملک وقار گزار سلامت سے ایک نئی ویڈیو کی نگاہ جی، یقین کرنا کہ یہ ویڈیو سے ضرور پسند ہے۔ اسی ویڈیو کی شروع کریں تو پہلے میں ایک دفعہ اکثر ہمارے یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کرے گی، بیل گھنٹی کی کلک کرے گی نو، تاکہ ہماری ویڈیو نے نوٹیفیکیشن سے بآسانی لبن ثانی تک ہی سکو۔ نیکیوں کا ثواب دگنا ملتا ہے، اسی طرح اگر رمضان کے علاوہ بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ کر رہا ہے تو رب تعالیٰ اس گناہ کی دگنی اس شخص کو سزا عطا کرے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کا سونا، اگر روزہ دار سو رہا ہے، آرام فرما رہا ہے، اس کا یہ عمل بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہ آج اگر بعض لوگ کچھ چند بیماری یا چند مصروفیات کی وجہ سے جو بندہ روزہ ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے شدید اور دردناک عذاب رب تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ کہ جو بندہ فرض روزے بغیر کسی ضرورت، بغیر کسی مجبوری، باعث مجبوری شریعت جس کی اجازت دے رہی ہے، بغیر اس مجبوری کے جو بندہ روزہ ترک کرتا ہے، اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس بابرکت مہینے سے اپنے آپ کو فائدہ حاصل کر دیتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں عبادت وغیرہ کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک عظیم مرتبہ عطا کرتا ہے، ایک عظیم گھر عطا کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو جس طرح ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور ہمارے ہاں موجود ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے سامنے سارے مشروبات، سارے کھانے موجود ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم وہ کھا نہیں سکتے۔ اور وضو کرتے وقت کہ جب ہم اپنے منہ کے اندر پانی لیتے ہیں، منہ کے اندر جب پانی لیتے ہیں تو پانی ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ناک میں پانی لیتے ہیں تو ہمیں یہ خوف رہتا ہے اگر ناک کی نرم ہڈی سے اوپر پانی چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی کہ اس بابرکت مہینے میں اگر ہم کچھ کھائیں گے، کچھ اگر پیئیں گے رب تعالیٰ کے حکم سے پہلے۔ ہاں، جب رب تعالیٰ حکم دیتا ہے، جب رب تعالیٰ کے افطاری کا ایک وقت مقرر ہے، روزے کا ایک وقت مقرر ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہیں آتا۔ اور رب تعالیٰ کے حکم کے بعد جب بندہ اس چیز کو تناول کرتا ہے، اس چیز کو کھاتا ہے، پیتا ہے، تو رب تعالیٰ کی ہاں یہ بہت عظمت والا بندہ ہوتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارا یہ یقین روزے کی حالت میں، ہمارا یہ یقین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی ذات پر یہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں۔ اب یہ سوال یہاں پر ایک اٹھتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر
ہم حرام چیزوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، کھانے پینے سے رک جائیں گے، اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کیا رب تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کہ جب ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تب ہمیں یہ خوف نہیں رہتا کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، فقط رمضان المبارک کے مہینے میں رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں تب لوگوں کو یہ نظریہ، یہ خیال نہیں آتا کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے آپ کے اوپر یہ لازم پکڑیں کہ فقط رمضان کا مہینہ ہی رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا کہ رمضان کے مہینے میں ہی نیکی کرنی ہے، رمضان کے مہینے میں فقط اس کے نیکیوں کا عمل کا دگنا کر دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ نیکیاں کرے گا اس کو دگنا ثواب عطا کرے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوگ پورا سال حرام کمانے میں لگے رہے، ہم لوگ پورا سال گناہوں میں مبتلا رہے اور اس بابرکت مہینے کے اندر جا کے ہم جو ہے نا دیندار بن جائیں اور نمازی پرہیزی بن جائیں، یہ بات درست ہے لیکن پورا سال ہمیں یہ مہینہ، ایک مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں پریکٹس کے لیے دیا، اور ایک بندہ عادی بن جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو اگر لوگ 2 یا 3 دن اگر کچھ ایک کام اگر کوئی بندہ کر لے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کام کی عادت پڑ چکی ہے، اب اس کام کی مجھے عادت پڑ چکی ہے، اب اسے کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ کہ پورا سال رمضان کے علاوہ بعض لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، بعض لوگ 7 بجے، اور بعض لوگ اللہ کی نعمت سے فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد واپس آرام فرماتے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، لوگ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق سحری کر رہے ہیں، اور سحری کرنا بھی یہ عبادت ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کرو، سحری حضور نے جس بات کا ارشاد فرمایا وہ عبادت یعنی سنت پر عمل، اور یہ بات بھی ہے کہ سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، لیکن سحری کرنا سنت ہے۔ اب جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کام کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کو ہم تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، ہمیں ایک مہینہ یہ کام لگاتار کر کے اس کے بعد ہمیں یہ عادت پڑنی چاہیے یا نہیں پڑنی چاہیے؟ یہ پوری سال ہم لوگوں کو ایک مہینہ 30 دن کے اندر رب تعالیٰ ہمیں یہ پریکٹس کروا رہا ہے کہ میرا بندہ پورا سال جو ہے نا تہجد کے وقت اٹھے اور میری بارگاہ میں سر جھکائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، جو مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ اور رب تعالیٰ تہجد کے وقت رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے، اور جو بندہ اس آخری پہر کے اندر رب تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور یہ فضائل، یہ برکات کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں ایک روٹین میں ہماری ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت ہم لوگ اٹھ کر سحری کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز فجر کے انتظار کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد اپنی دیگر مصروفیات ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اس بات پر خصوصی عمل کہ فقط رمضان کے مہینے میں ہی نہیں تہجد کے وقت اٹھنا، بلکہ پورا سال فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت اپنی آنکھ کو کھول کر رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ تاکہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور رمضان المبارک میں تو وہ تو رب تعالی کا حکم ہے کہ سحری کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں برکت ہے کہ سحری کیا کرو۔ اور اس کے بعد اب دوسرے موضوع کی طرف کہ ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جتنی ہو سکے غریبوں کی، مستحق لوگوں کی امداد کی جائے، غریب لوگوں کی۔ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ آج کے دور میں غریب لوگوں نے بھی یہ ایک معمول بنا لیا ہے، ایک رواج بنا لیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک پوری ٹولیاں جو ہے نا وہ چندہ کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، اور امداد اکٹھی کرنے کے لیے ایک پورا گروپ جو ہے نا بازاروں کے رخ کرتے ہیں، دیگر کئی علاقوں کے رخ کرتے ہیں، وہاں پر جا کے اپنا چندہ وصول کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ان کے بارے میں ایک فرمان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت ہاتھ پھیلائے گا، کہ بلا اشد ضرورت کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، بروز قیامت جب آئے گا کہ اس شخص کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، فقط اس کے چہرے پر ڈھانچہ ہوگا۔ کہ جو لوگ بغیر ضرورت کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں
کہ جب بروز قیامت رب کے حضور حاضر ہوں گے ان لوگوں کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر فقط ڈھانچہ ہوگا۔ تو آج لوگ اگر جو لوگ چندہ دیتے ہیں کسی کی فطرانے کے طور پر اگر امداد کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی لوگوں کی آگے مستحکم دیکھ کر اس کو دیکھ کر کہ اگر آیا یہ اس چیز کا مستحق ہے کہ نہیں، پھر اس کو یہ عطیہ دیا جائے، پھر اس کو یہ صدقہ دیا جائے۔ ورنہ اگر جو لوگ جو پیشہ ور جو لوگ بیکاری آج کل ہمارے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، ان کو دینا بھی گناہ میں آتا ہے کہ جو لوگ لوگوں سے مانگ کر بلا ضرورت جو ہے نا گناہوں کے کام میں استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کا دیے ہوئے پیسے سے اگر کوئی دوسرا شخص کوئی نشہ آور چیز خرید کر اسے پی رہا ہے تو اس کے گناہ میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے اگر چندہ دینا ہو، فطرہ، زکوٰۃ، صدقات جو بھی دینا ہو جانچ پڑتال کر کے اور کسی مستحق کو دینی چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کسی کی امداد ہو ہی رہی ہے، آج کل بعض اوقات بازاروں کے اندر چوکوں کے اندر اگر کوئی چیز غریبوں کے اندر تقسیم کی جا رہی ہے تو چودھری صاحب بڑے وڈیرے جو ہوتے ہیں نا وہ آٹے کا تھیلا دے کر 20,000 کا ساتھ میں جو ہے نا سیلفی کھچواتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں اور یہ اخبارات میں چھپتے ہیں۔ اور اگر کسی غریب کو آپ اگر امداد کر رہے ہیں تو اگلے والے کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں جب خیرات لینے جاتے تو حضور کی بارگاہ سے ہمیں خیرات بھی ملتی اور وہاں سے عزت بھی ملتی۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو رسوا نہیں کرتے، جس طرح کہ آج لوگ غریبوں کو جو ہے نا امداد تقسیم کر کے ان کے فوٹو لے کر اخبارات میں چھپواتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہے نا اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی یہ غریب لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات سے شدید منع فرمایا۔ حضور کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب بھی گئے عزت بھی ملی اور ہمیں خیرات بھی ملی۔ اور حضور کے صحابی جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں کو ڈھونڈ کر فقراء کو اپنے گھر میں لے کر آیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا غرباء کو جب ہم مال تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں ذلیل و رسوا کریں، اور اس کام سے بچیں کہ اگر امداد کر رہے ہیں تو دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بالخصوص ہمارا فلسطین جو مسلمانوں کا ملک ہے کہ وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک درندوں کے ہاتھوں چڑھا ہوا ہے اور ان کے ظلم میں مبتلا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کے لیے دعا اور ان کے لیے ایک آواز بلند کرنا۔ اگر ہم جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، جہاد کی استطاعت اگر ہم وہاں جا کر جہاد لڑ نہیں سکتے تو ہماری یہاں سے بھی جہاد ہو سکتا ہے کہ ان کی مالی امداد کریں اور ان کی اس طرح سپورٹ کریں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور ان کی جو بائیکاٹ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طرح ان کا غیر مسلم ملک جو اسرائیل ہے ان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ہماری افطاری کے دسترخوان پر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کی جو افطاری کے اندر جو سامان آتا ہے ہم لوگ دیکھ کر خریدیں۔ اگر ہم لوگ یہاں سے ان کی کمپنی کی کوئی چیز خرید رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں سے جو ہے نا اسرائیلیوں کو فائدہ ہوگا یا فلسطینی کو فائدہ ہوگا، وہاں پر اسرائیلی کو فائدہ ہوگا۔ ہماری اگر یہاں سے چیز ہم خریدیں گے تو ان میں سے وہاں پر ان کمپنی کو جو ہے نا فائدہ ہوگا، اور اس گناہ میں ہم شامل ہوں گے کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائیوں پر ظلم ہوتا رہا اور ہم یہاں پر ان کے جو لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہیں کی اشیاء جو ہے نا ہم خرید رہے ہیں اور انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی الحمدللہ ابھی فلسطین کے حوالے سے چندہ بھی کیا جائے گا، اور آپ احباب دل کھول کر فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر اسرائیل خدا میں خرچ کریں، اور اپنی جو ہے نا غریب فلسطین کے جو وہاں پر مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی عید کا خیال کیا، یا ہم خیال رکھیں کہ ان کے روزے کیسے گزریں گے، ان کی عید کیسے گزرے گی۔ الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ یہ امید ہے کہ آپ کا یہ دیا ہوا مال بخیر و عافیت ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں سے فلسطین بھی الحمدللہ پہنچا، اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ یہاں سے چندہ وصول کر کے فلسطین بہن بھائیوں کے ہم ان کے سپرد کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو آج یہ ویڈیو سے کیسی لگی ہے کامنٹ لازمی دسنا ہے۔ اگر میں ویڈیو سے پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔
تا لاسٹ میں پھر ایک دفعہ ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، بیل کی گھنٹی کی لازمی کلک کرنا ہے. انشاءاللہ زندگی